الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات اللهم صل مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر عزاداران سید الشہداء اس سال کے عاشورہ محرم کے عشر اولیٰ میں غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عزیزان کرام قدر آپ کی خدمت میں عرض کیا اور اپنے گفتگو کو عنوان دینے کے لیے تمسک کیا ہے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت سے کہ جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے بالکل آگے کی جانب رکاوٹ کو قرار دیا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے بالکل پیچھے بھی رکاوٹ کو قرار دیا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس اب یہ دیکھنے والے نہیں۔ مسلسل آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ پروردگار عالم نے بصارت کا جو مادہ استعمال کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نہ دیکھنے کی کیفیت ہے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آنکھوں کی قوت کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نابینا بنا رہا ہو، کسی کو اندھا کر رہا ہو، نہیں، اندھا نہیں کر رہا۔ دوسری جانب ایک سوال جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ بے شک صرف ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، تو پھر پروردگار عالم کیا واقعاً کسی کی ہدایت کے راستے کو بند بھی کرتا ہے؟ مثلاً بعض مقامات پر ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
یا فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تب جب اللہ کی ذمہ داری ہے تو پھر اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ سوال ہے، تو اس کا جواب بہت واضح ہے کہ یہاں پر جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ظالمین کی یا فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ جب تک بندہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پستی کے اس منزل پر نہ لے کر جائے کہ جہاں پروردگار عالم اس کے لیے ہدایت کے چشموں کو جاری کرے، مختلف طریقوں سے اسے ہدایت پہنچانے کی کوشش کرے، جب جان بوجھ کر کوئی آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے والا نہ بنے، تو پھر یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں خدا بھی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ لہذا قرآن بہت واضح طور پر کہہ رہا ہے لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ یعنی کیا؟ ہم نے ان کے اندر یہ قوت عطا کی ہے، ان کے سامنے ہر چیز کو رکھا ہے، ہر چیز کو واضح اور آشکار کر دیا ہے، یہ اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب جب کوئی جان بوجھ کر نہ دیکھنا چاہے، خود سے ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں پر خود خدا اس کے اوپر ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب جب انسان خدا نخواستہ اس منزل پر پہنچے تو پھر وہ اس قدر شقاوت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں، ان بدبختوں کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تاریخ نے دیکھا، پیغمبر کی سیرت اور تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھ پر کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن یہ کفار، یہ افراد کہ جو جان بوجھ کر دیکھنے والے نہیں ہیں، منافقین، انہوں نے ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کیا۔ لہٰذا یہ جو اللہ تبارک و تعالی جن پردوں کی بات کر رہا ہے، جن رکاوٹوں کی بات کر رہا ہے، یہ خدا اس وقت ایجاد کرتا ہے کہ جب انسان خود بصیرت سے کام نہ لینا چاہے۔ اب جب انسان اپنے آپ کو اس حرکت میں نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو پھر خدا بھی اس کے اوپر راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ ہمارے اور آپ کی سب کی، تمام جتنے بھی انسان ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک عام سطح سے بلند کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں کہ جہاں پر ہم وہ معارف درک کر سکیں جو خدا ہم اور آپ سے چاہتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، کل میں نے کچھ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ پروردگار عالم کے بہت سارے ارادے ایسے ہیں جو پروردگار چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے ظاہر ہوں۔ کچھ مقامات ایسے ہیں، لہٰذا انہی مقامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی کیا؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط اور محکم کرے گا، تمہارے اقدامات کو ثابت کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اب سوال یہاں پر سب سے پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر جو تصور پایا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کو ہماری کسی مدد کی ضرورت، اللہ تو قادر ہے، اللہ تو قدیر ہے، جب اللہ قادر اور قدیر ہے تو پھر اسے میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ خوب اگر آپ کی اور میری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو بالآخر اللہ کو اب یہاں پہ ضرورت بحث نہیں ہے، یہاں پر احتیاج نہیں ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالی محتاج ہے، نہیں، محتاج نہیں ہے، یہاں بحث محتاجی کی نہیں ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ جو کمال اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ مجھ سے اور آپ سے ظہور کرے۔ مجھے اور آپ کو خلق کیوں کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ ہم دنیا میں آئیں، کھانا پینا بچے پیدا کریں اور پھر ایک دن دنیا سے چلے جائیں۔ کوئی اس کام کے لیے تو اللہ نے اتنے بہت سارے حیوانات پیدا کیے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی۔
اب یہ جو بات کی جائے ہمارے اور دوسروں کے درمیان میں جو فرق ہے، مثلا آپ اور ہم کسی حد تک اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے نہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے علاوہ ایک ہدف یہ بھی ہے، مثلا یہ جو ہم عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، اس عزاداری سید الشہداء کو ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کم از کم ایک ہدف ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ ہم صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوئے، ہم دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، کوئی ایک عظیم مقصد اور ہے، وہ عظیم مقصد جس کے لیے حسین نے قربانی دی۔ ہم اگر سید الشہداء کا وہاں ساتھ نہیں دے سکے تو آج کم از کم فرش عزا پر آ کر اپنے آپ کو فیا لیتنی کی منزل پر پہنچا تو سکیں۔ لہذا خود یہ عزاداری اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ، خوب یہ عزاداری اس عنوان سے اس عظیم مقصد کو درک کرنے کی جگہ ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے بھی جو قربانی دی وہ اصل میں انسانیت کے اندر اسی بیداری کو ایجاد کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو بیداری جس کی آج بات ہو رہی ہے یہ بصیرت کی پہلی منزل ہے۔ بیداری، انسان کے اندر ہوشیاری، اس کے اندر توجہ کا پایا جانا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو بالکل ابتدائی قدم ہے۔ مثلا آپ کی عام زندگی میں، ہماری عام طور پر روزمرہ کی زندگیوں میں کبھی کبھار یہ اتفاقات پیش آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی پیش آتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر میں بچہ مثلا یا کوئی شخص اگر وہ کسی اور فکر میں مبتلا ہو اور کسی اور چیز میں ہو اور سامنے کسی چیز سے ٹکرا جائے، یہ اتنا بڑا پلر ہے، کسی اور پریشانی کسی اور دھیان میں جا رہا تھا، ٹکرا جاتا۔ اب جب ٹکرا جاتا ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اندھے ہو، اتنا بڑا پلر دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اب یہ جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں اندھے ہو، کیا اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ یہ آنکھیں تو ہیں نا۔ یہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا، یہ وہی قرآن کا لحن ہے جو بعض اندھوں کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو دکھائی۔ بھئی پلر ہی کی طرح سے تو ہے جو پیغمبر مثلا اپنے خلیفہ کو، اپنے جانشین کو دکھانے کے لیے پالان کا ممبر بنا کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھا رہے ہیں۔ بھئی اس سے زیادہ کون روشن دکھا سکتا ہے؟ اتنا روشن دکھانے کے باوجود بھی کوئی نہ دیکھے تو پھر حق بنتا ہے خدا کا یہ کہے کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ جو مرحلہ، یہ جو ٹکرایا ہے، یہ جو آنکھیں ہونے کے باوجود، کھلی ہونے کے باوجود بھی اسے نہیں دکھائی دیا اور یہ ٹکرا گیا، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ نابینا ہے، وجہ کیا ہے؟ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی متوجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہوتی نا۔ اب اسی کا مثلا کوئی نیند میں چلتا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ٹکرا جاتا ہے۔ کیوں؟ نیند میں ہے۔ انسان ہوش میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ مثلا عقل کام نہ کر رہی ہو، کچھ ایسی چیز پی لے، عقل کام نہ کر رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ٹکرا رہا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ ان تمام کیفیتوں سے باہر نکالنے کا نام ہی بیداری ہے، کہ ہمیں اس کیفیت سے باہر نکالا جائے، ہمارے اندر وہ بیداری ایجاد کی جائے۔ کربلا کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں ایک ایسا سلسلہ ہدایت جاری کیا ہے کہ تا قیام قیامت کوئی کربلا سے واقف ہو جائے اور پھر بھی بیدار نہ ہو تو یا مردہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، یا نشے میں ہے جسے ہوش میں نہیں لایا جا سکتا۔ لہذا کربلا کا اصل ہدف کیا ہے؟ کربلا کا اصل مقصد کیا ہے؟ بیداری ایجاد کرنا۔ یہ بیداری ایجاد کرنا اصل مرحلہ اس بیداری کا۔ یہ بیداری جس کی طرف خدا بھی ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، انہی میں سے ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تاکہ میں بیدار ہو کر ایک مرتبہ یہ سوچوں کہ نہیں، اللہ نے کوئی کام میرے بھی ذمہ لگایا ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے، خدا کسی بھی مرحلے پر ایسا نہیں ہے کہ اسے ضرورت ہو، ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے۔
بحث ساری کیا ہے؟ خدا جو کمالات چاہتا ہے کہ ہم سے ظہور پذیر ہوں، ہم صاحب کمال بنے. ان میں سے کمال کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. کیا چاہتا ہے خدا؟ خدا فرماتا ہے میں نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. مسخر یعنی کیا؟ تمہارے کنٹرول میں لے آیا ہوں، تمہارے اختیار میں نے دے دیا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ میرا اپنے ہی بدن کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے اختیار میرے بدن کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. کچھ ایک کام ہے جو چھوٹے موٹے میں اپنے کر لیتا ہوں، یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے اتنا اختیار دے دیا ہے. ورنہ وہ ذرا سا آپ کا بھی غور کیجئے گا، ہم بعض اوقات سوچتے بھی نہیں ہیں، بڑا ہمارے اپنے اوپر گمان ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا تیر مار رہے ہیں. یہ جو ایک نوالا ہم اور آپ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اتنے عوامل درکار ہیں اس کو وہاں تک پہنچانے کے بعد آپ کی پلیٹ تک لا کر آپ کے منہ تک پہنچانے میں. کوئی ایک فیکٹر درمیان میں اگر کام نہ کرے تو یہ نوالا ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈال سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی کا کوہنی کا جو یہ جوائنٹ ہے، یہ جوائنٹ کام کرنا بند ہو جائے، چوٹ لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کو فریکچر ہو جاتا ہے، پلسٹر بن گیا ہاتھ میں، آپ اپنے ہی ہاتھ سے نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، گھر جائیے گا، لکڑی باندھیے گا اور پھر اسی ہاتھ سے نوالا منہ میں ڈال کر دیکھ لیجئے گا. انسان کے اگر خدا نہ خواستہ بدن میں انگوٹھے نہ ہو ہاتھ میں، انسان اپنا بٹن قمیص کا نہیں باندھ سکتا. یہ باقی جتنے بھی تجربے ہیں یہ گھر جا کے کر لیجئے گا، نہیں کر سکتا انسان. اگر ہاتھ میں انگوٹھے نہ ہوں، انسان اپنی 4 انگلیاں ملا کر بھی بٹن بند نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ اتنا سا اختیار ہے ہمیں، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں میں اختیار کی اس منزل پر لے کر آؤں کہ پوری کائنات تمہارے اختیار میں آ جائے. چاہتا ہے پروردگار. اور یاد رکھیے گا، اب یہ جو کل کائنات کا اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں آنا ہے کہ جو اپنے اگر انگوٹھے نہ ہوں تو اپنی قمیص کا بٹن نہیں لگا سکتا، جس کی کوہنی کا جوائنٹ اگر کام نہ کرے تو اپنے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتا، یہ انسان جو اس قدر بیچارہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کائنات کو مسخر کرانا چاہتا ہے. راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے امام کی پیروی میں. امام کی پیروی کے بغیر یہ مرحلہ اصلاً ممکن نہیں ہے. لہذا غور کیجئے گا، یہ جو امام ہے جس کی پیروی کے ذریعے سے ہم نے اس کمال کی منزل پر پہنچنا ہے، اس امام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد حضرت کی مشہور و معروف حدیث ہے جسے شیعہ سنی تمام مکاتب نے نقل کیا، اہل سنت کے ہاں اس سے زیادہ استدلال کیے گیا، ہم سے زیادہ. کیا حدیث ہے؟ فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت پر مرا. تو اب جب پیغمبر نے یہ فرمایا، پہلی بات توجہ کیجئے گا، جب پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اپنے اصحاب سے، تو قرآن آ چکا ہے یا نہیں؟ آ چکا. توحید کا پیغام پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے ہیں یا نہیں؟ قیامت کے عقیدے پر ایمان آ چکا ہے یا نہیں؟ سب کچھ ہو چکا. بس مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، توحید، نبوت، قیامت سب مان رہے ہیں، لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر گیا مگر اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا.
ساری زندگی نماز پڑھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، قرآن پڑھ کر بھی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر معرفت امام نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں گویا مشرک اور کافر دنیا سے گیا۔ اب یہ جو امام کی معرفت ہے جو اس کیفیت کے ساتھ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معرفت سے مراد کیا ہے؟ آیا اس معرفت سے مراد اپنے زمانے کے امام کا نام اور ایڈریس ہے؟ اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کی والدہ کا نام، اس کے بچوں کا نام، یہ معرفت مراد ہے؟ نہیں، یقیناً یہ معرفت امام کی حیثیت سے کوئی ایسی معرفت ہے کہ اگر یہ نہ ہو، توحید پرست ہونے کے باوجود، پیغمبر کی نبوت پر ایمان لانے کے باوجود، قرآن تمام عبادات انجام دینے کے باوجود اگر اس کو نہ پہچانا، مات میتۃ الجاہلیہ۔ تب میں ایک سوال اور بھی کروں گا آپ سے، وہ یہ کہ جب پیغمبر اپنے اصحاب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مر گیا مگر اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، مات میتۃ الجاہلیہ، تو پھر کیا پیغمبر کے زمانے میں یہ حدیث جاری ہوگی یا نہیں؟ خود پیغمبر جن سے کہہ رہے ہیں ان کی نسبت یہ حدیث جاری ہوگی؟ یقیناً سب سے پہلے ان کی نسبت جاری ہوگی۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ پیغمبر اس حدیث کے ذریعے سے اپنے اصحاب کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے خود بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے۔ اب غور کیجئے گا، میں ایک بڑے حساس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، غور کیجئے گا۔ یعنی کیا؟ تم مجھے نبی کی حیثیت سے مان رہے ہو، خاتم النبیین کی حیثیت سے مان رہے ہو، میرا کلمہ پڑھ رہے ہو، لیکن اس وقت تمہارے زمانے کا وہ امام بھی میں ہی ہوں کہ اگر تم نے میری من حیث الامام معرفت حاصل نہ کی، میرا ہی کلمہ پڑھ کر میرے ہی سامنے جاہلیت کی موت مر جاؤ گے۔ ماتا میتۃ الجاہلیہ کا معنی کیا ہے؟ یہ پیغمبر ہی کہہ رہے ہیں نا، مطلب کسی اور کی تو حدیث نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہمارے ہاں اہل سنت علماء نے اس سے بہت استفادہ کیا ہے، لہذا پہلی خلافت کے تعین میں جو بحث آتی ہے اس میں بحث ہی یہ لائی جاتی ہے کہ بھائی پہلے امام کو ہم نے کفن اور دفن پیغمبر چھوڑ کر اس لیے جلدی جلدی سقیفہ میں یہ ساری کاروائی کی کیونکہ اگر پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی امام اپنے زمانے کا نہ پہچانتا اور مر جاتا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا۔ بس ہماری نظر میں یہ امام بنانا اتنا ضروری تھا کہ ہم نے کفن و دفن کو چھوڑا اور پیغمبر کی اس ساری زحمت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس جاہلیت کی موت پر مرے اور پیغمبر کی محنت ضائع ہو جائے، ہم نے فوری طور پر جا کر امام کو نصب کیا، امام کو متعین کیا تاکہ لوگوں کو جاہلیت کی موت سے مر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ عمل انجام دیا اور پھر آپ تقریباً 1300 سال تک یہ عمل خلافت کے نام پر مسلسل انجام دیتے رہے۔ مگر تقریباً 100 سال پہلے جب انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور خلافت کا سسٹم ختم ہو گیا تو اب میرا سارا عالم اسلام سے سوال ہے کہ پہلے مرحلے پہ تو آپ نے اتنی جلدی دکھائی کہ کفن و دفن پیغمبر کو چھوڑ کر اور جا کر جلدی سے فٹافٹ پہلے خلیفہ کے نصب میں اتنی چستی، اتنی جلدی، اور اب 100 سال سے آپ کا وہ خلیفہ اور امام کون ہے؟ بھئی پہلے خلیفہ پہ تو اتنی جلدی دکھائی، اتنی چستی دکھائی آپ نے کہ پیغمبر کے کفن اور دفن کا بھی انتظار نہیں کیا۔ آپ نے کہا وہ بعد میں، پہلے یہ لگاؤ، یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوا تو سارے کے سارے جاہلیت کے موت پر مر جائیں گے۔ ہم نے کہا ویری گڈ، 1300 سال تک آپ نے سسٹم چلا بھی لیا، لیکن اب پچھلے 100 سال سے تمہارا وہ امام کون ہے جس کی معرفت کے بغیر تم جاہلیت کی موت مر جاؤ گے؟ تو ہمارے امام کے بارے میں ٹینشن مت لو کہ کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، کس غار میں ہے، کب آئے گا، کب نہیں آئے گا، اپنی فکر کرو۔ ہمارا امام تو جہاں کہیں پر بھی ہے تو صحیح نا، ہمیں پتا تو ہے نا کہ کس امام کی معرفت رکھتے ہیں، ہمیں امام کا پتا تو ہے نا، چاہے جہاں پر بھی، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ آپ اپنی ٹینشن لو، اپنے علماء کو، اور کیا مشکل ہے بھائی آپ کے لیے؟ چلو آپ کو نہیں پتا تھا، ہم نے بتا دیا، ہاں تو آپ کو اب جلدی کرنی چاہیے نا۔
اگر نہیں پہچانا، اب یہ میرے پورے عالم اسلام سے سوال ہے، جاؤ اپنے لیے تلاش کرو بھائی، اچھا راستے بھی ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں مثلا جو بھی جس حکومت کا مثلا سربراہ ہے وہی وہ امام، وہی وہ خلیفہ، ایسا ہی ہے. یہ بھی جواب آیا ہے نا، مثلا جب ہم نے یہ اعتراض کیا، لیکن ایک جواب کیا آیا، انہوں نے کہا بھائی آج کل مثلا ماڈرن دور آ گیا ہے، ہاں ملک بن گئے ہیں اور بہت سارے مسائل پیش آ گئے ہیں، تو کیا ہوگا، ہر اسلامی ملک کا جو سربراہ ہے وہی اس اسلامک ملک کے لوگوں کے لیے زمانے کا امام، اس کی معرفت. میں نے کہا بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی. لیکن اب میرے دو باتوں کے جواب دے دیں. پہلی بات کا جواب تو یہ ہوا کہ بس آج کے دور میں یہ ہوا کہ جتنے اسلامی ملک اتنے خلیفہ، ایسا ہی ہے نا بھائی، جتنے اسلامی ملک اتنے ہی امام. اور پاکستانیوں کو تو بہت اچھا گفٹ مل گیا اس نام پر. ہاں ابھی آپ خود فیصلہ کریں کہ زرداری صاحب آپ کے لیے ایسے امام ہو سکتے ہیں کہ جن کی معرفت کے بغیر آپ جنت میں نہ جائیں. تو آپ پر بھی سلام، زرداری صاحب پر بھی سلام، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے لیے رکھیں. اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہاں ان کو لے کر جائے آپ کو بھی وہاں لے کر جائے، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں. لیکن دوسری مشکل یہ ہے، بات یہ ہے کہ قبلہ اگر کسی اسلامی مملکت کی سربراہ اگر کوئی خاتون ہو گئی پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ اور ہے ایسا، ہمارا اسلامی ملک ہے بنگلہ دیش، ہاں وہاں پر حکومت ہے خاتون کے ہاتھ میں، تو پھر آپ کو خاتون امام بھی ماننا پڑے گا. تو یہ مان لو. اچھا چلو باقی ساری چھوڑ دیتے، ہم بھی کوئی ضد بازی نہیں کرتے، لیکن یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ امام ہو سکتے ہیں. بھئی یہ تو ہو گیا نا آج کی دنیا میں، جس ملک کا جو بھی سربراہ وہ اس کا امام، وہ اس کا خلیفہ. تو اگر یہ آج ہو سکتا تھا تو پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ پیغمبر کے زمانے میں بھی پھر ایک سے زیادہ خلیفہ ہو سکتے تھے، تو پھر ہمیں مجبور کیوں کر رہے ہو؟ بھئی مان لو تم نے جس کو بنایا وہ تمہارا خلیفہ، جسے ہم نے مانا. ہمارے اور تمہارے درمیان میں فرق، ہمارے اور تمہارے درمیان میں فرق صرف یہ رہے گا کہ تم نے جو بنایا وہ تمہارا بنایا ہوا ہے، جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں وہ اللہ رسول کا بنایا ہوا ہے. تو اب یہ جو امام کی معرفت کا مسئلہ غور کیجئے گا. پیغمبر جب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کہہ رہے ہیں پیغمبر کہ بھائی جس نے بھی اپنے زمانے اب جس زمانے میں یہ حدیث آ گئی، کم از کم اس زمانے سے تو امام کی معرفت سب پر واجب ہو گئی. اب وہ زمانہ خود پیغمبر کا بھی ہے. بس پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو امامت ہے، کیوں اب غور کیجئے گا، یہ جو امامت ہے جس کی بات کر رہے ہیں، خدا نے قرآن میں اس کے لیے دو مقامات بیان کی، دو اس کی صفات بیان کی ہیں. پہلی امامت جسے اللہ نے کبھی بھی انسانوں میں انٹروڈیوس کرایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے حبیب، اے میرے خلیل، میں بنانے جا رہا ہوں. بس ہمیں تو پہلے دن سے یہ پتہ لگ گیا کہ دین کے دائرے میں امام جب بھی ہوگا خدا کا بنایا ہوا ہوگا. خود جناب ابراہیم کو بھی حق نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کو یہ کہیں، لوگوں میں تمہارا امام ہوں. بس ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امامت تو ہے ہی کہاں. بس ہم ٹینشن نہیں لیتے، اسی لیے ہم اپنے زمانے کے امام کے بارے میں اس لیے ٹینشن نہیں لیتے کہ جو کام خدا کا ہے اس کی ٹینشن خدا لے گا، ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے مسئلے تھوڑی ہیں، یہ خدا کے مسئلے ہیں، وہ جانے اس کا کام جانے. لہذا جانے میں غور کیجئے گا، یہ امامت جو اللہ نے حضرت ابراہیم سے شروع کی، اسی جگہ پر اللہ نے اس کے معیارات کو قائم کر دیا. پہلا معیار وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں رکھنا. پس ابراہیم کی ذریت میں ہونا امامت کی پہلی صفت. دوسری صفت، جیسے ہی کہا من ذریتی، وہاں سے خدا نے کہا ٹھیک ہے تیری ذریت میں تو میرا خلیل ہے، میں نے تیری آج تک کوئی دعا رد نہیں کی، نبوت کی دعا رد نہیں کی، امامت کی دعا بھی رد نہیں کروں گا، لیکن دنیا کو بتا دوں کہ امامت اور نبوت میں یہ فرق باقی رہے گا. تو نے مجھ سے نبوت کی دعا کہی، میں نے بغیر کسی شرط کے قبول کر لی، لیکن امامت کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ امامت میری ہدایت کو چونکہ نبوت سے جدا کرتی ہے،
نظام ہدایت کو، نبوت سے جدا کرتی ہے، لہذا جب نبوت سے جدا ہوگی تو بعض غیر معصوموں کو امام بنانے کی کوشش کریں گے، بعض غیر معصوم کو امام بنانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا یہیں سے قید لگا رہا ہوں، نبوت پہ نہیں لگائی لیکن یہاں قید لگا رہا ہوں کہ یاد کر لے میری یہ بات کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ یہ عہدہ تیری اولاد میں دے تو رہا ہوں لیکن جس نے کبھی بھی ایک بھی ظلم کیا یہ امامت اس کو نہیں ملے گی۔ بس پروردگار تو نے بڑا احسان کیا، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا مات میتۃ الجاہلیہ، خدا نے امامت کا تعارف کرا دیا ابراہیم کی ذریت سے ہوگی۔ تو اب جو ابراہیم کی ذریت سے نہیں ہے وہ تو ویسے ہی خارج ہو گئے۔ تو اب جس کو بھی خلیفہ یا امام بنا رہے ہو قرآن سے پوچھ تو لو کہ کرنا کیا ہے، اپنی مرضی سے تو بنا رہے ہو لیکن کچھ تو قرآن سے پوچھو نا کہ امام اور ایسا بنانا، بھئی پیغمبر نے کہا ہے امام، اور جو پیغمبر امام کہہ دے وہ قرآن کے امام سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کا امام کوئی اور ہو، قرآن کا امام کوئی اور ہو۔ تو قرآن اور رسول کی حدیث کو ملا کر ہمیں سامنے آ گیا کہ یہ امام جس کی معرفت جاہلیت کی موت پر مرنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، پہلی بات ابراہیم کی ذریت سے ہونا چاہیے۔ میں کبھی ابھی انشاءاللہ کبھی زندگی میں رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ بات تاریخ میں 100% ثابت ہے کہ بنو امیہ کا بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں تو اب یہ بعض بچوں کو کہوں گا تمہارے لیے تو کام بہت آسان ہو گئے ہیں، ابھی مولوی تمہیں جواب دے نہ دے، چیٹ جی ٹی پی سے پوچھ لیں، چیٹ جی ٹی پی سے پوچھ لینا، بعض شجرے تو وہ بھی تمہیں بتا دے گا۔ چیٹ جی ٹی پی سے پوچھ لینا کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا تھا یا نہیں، تو جب وہ بہت ساری جھوٹی روایتوں کے درمیان میں کہے گا ایک قول یہ بھی ہے کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ عبد الشمس چونکہ رحیم کریم، یہ پورا خانوادہ بنی اسماعیل رحیم اور کریم خانوادہ تھا، تجارت کے لیے جب گئے شام تو وہاں پر ایک یہودی بچہ یہ کہہ کر دے دیا گیا تھا کہ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اب کریموں کی تو صفت ہی یہ ہے، دشمن کی اولاد بھی ہو تو گھر میں پال لیتے ہیں، لہذا عبد الشمس نے آ کر ان کو پالا۔ اب ہوا کیا، عرب میں البتہ یہ دستور تھا، کیا دستور تھا؟ دستور یہ تھا عرب میں کہ جو کبھی کوئی شخص کسی بچے کو یتیم کو اپنے ساتھ پال کر اس کو اپنا بیٹا بنا لے یا اپنے بیٹے جیسا سلوک کرنا شروع کر دے، تو عرب میں دستور تھا، آگے چل کر وہ کہتے تھے یہ اس کا بیٹا ہے، یہ تھا دستور۔ لیکن بنانے سے، کہنے سے تو بیٹا نہیں بنتا، کہنے سے تو نسب نہیں بنتے، لہذا مجھے آج تک یقین کریں میں کبھی کبھار تعجب بھی کرتا ہوں، بعض معاملات پروردگار کے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ گویا پروردگار مصلحتاً کچھ چیزیں کرواتا ہے تاکہ کچھ چیزوں کا جواب مل جائے۔ ان میں سے ایک چیز تو وہ یہ ہے، وہ کیا ہے بھئی پیغمبر کو، اب میں نے یہ بحث اس میں پہلے بھی ایام فاطمیہ میں بھی آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ یہ جو پیغمبر کو ابتر کا تانا دیتے ہیں، اس ابتر سے کیا مراد ہے؟ جس نبی کا 8ویں ہجری تک بیٹا حضرت ابراہیم موجود رہا ہو اس کو ابتریت کا تانا دینا کوئی معنی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں رہتا تھا۔ لیکن اسی دوران میں نے عرض کیا تھا تفصیل سے کہ پیغمبر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری اولاد ہو یا نہ ہو، پیغمبر اس سے بہت زیادہ ماورا ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے اگر کبھی اپنے لیے اولاد مانگی بھی ہے تو صرف ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مانگی ہے، اپنی ذات کے لیے پیغمبر کو نہ بیٹا چاہیے ہوتا ہے نہ بیٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نبی ان چیزوں سے بہت ماورا ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے بیٹا اپنے لیے بیٹی نہیں چاہیے ہوتی، اسے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے وارث چاہیے ہوتا ہے۔ اصل وارث سلسلہ ہدایت، بیٹا اس لیے مانگتا ہے تاکہ سلسلہ ہدایت جاری رہے۔ لیکن پھر بھی اس سب کچھ کے باوجود جب اللہ نے کوثر بھی عطا کر دی،
اب سورہ کوثر کی تفسیر میں سارے جتنے بھی مسلمان ہیں متفق ہیں کہ بھائی جب ابتریت کا تانا ملا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب تو ابتریت کے تانا، یہ نسل کے قطع ہونے کے تانے سے دل برداشتہ نہ ہو، ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں۔ لہذا بالاتفاق تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ آج تک سادات کو نصر رسول کہتے ہیں جو جناب سیدہ کی اولاد سے ہیں، یہ سب میں بالاتفاق ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا تو یا رسول اللہ آپ نے جناب زید کو اپنے گھر میں لے کر پالا کیوں؟ بالآخر ہو سکتا ہے پیغمبر نے بھی یتیم دیکھ کر پالا ہو، اور جب پال لیا تو ایک وقت وہ آیا کہ جب لوگوں نے زید کو پیغمبر کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ پیغمبر کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوائے کہ دیکھو دین محمدی میں خاص طور پر جو بچہ گھر میں پلے اس کو بیٹا نہ ماننا، کبھی بھی بیٹا نہ ماننا۔ لہٰذا اللہ نے جناب زید کی بیوی سے جب طلاق ہوئی ان کی تو پیغمبر کو خاص طور پر حکم دیا کہ زید کی متعلقہ سے شادی کرو۔ باقاعدہ جناب زینب سے جو شادی کروائی گئی ہے وہ حکم قرآن کے تھرو ہوئی ہے، کیوں؟ تاکہ پروردگار اس شادی کے ذریعے سے بتانا چاہتا تھا کہ جو بچہ گھر میں پلا ہو وہ کبھی بھی نسب میں نہیں شامل ہوتا، اس کا نسب الگ ہوتا ہے، اس کی ذریت میں آپ کے شمول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ اس مسئلے کے ذریعے سے پچھلا مسئلہ حل کرا دے۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ یہ جو امیہ نامی یہودی بچہ یہاں پل رہا ہے اسے کبھی بھی بنی ہاشم کا سمجھ مت لینا، نسب نہ سمجھ لینا، تاکہ ابراہیم کی ذریت کا شجرہ پاک رہے۔ لہذا اس اعتبار سے بنو امیہ کہیں پر بھی بنی ہاشم سے یا قریش سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو ویسے ہی خارج ہو گئے۔ اب یہ اپنے لیے فیصلہ کرتے رہنا۔ لیکن دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دوسری جو شرط لگائی وہ کیا لگائی کہ اس تک کوئی ایک بھی ظلم اگر کرے، لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو پروردگار جہاں تو نے شجرہ اتنا کلیئر کر دیا وہاں یہ بھی بتا دے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ظلم کی بہت ساری تعریفیں کی، لیکن ایک ظلم پر آ کر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ وہ ظلم ہے جو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور جتنے بھی ظلم ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم یہ ظلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، آگاہ ہو جاؤ کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ بس اللہ امام سے ایک چھوٹا سا بھی معمولی سا بھی ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ بس جب اللہ چھوٹا سا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تو کیا ممکن ہے کہ کوئی شرک کرتا رہا ہو، ظلم عظیم میں کبھی مبتلا رہا ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منصب امامت پر پہنچا دے؟ تو یاد رکھنا اس منصب پر پہنچنے والے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سارا عرب بتوں کو پوج رہا تھا علی نے پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اب مقام امامت ہے، یہ امامت وہ امامت ہے جس کے لیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی۔ تو اب اس امام کی معرفت سے بھی مراد کیا؟ میں نے عرض کیا کہ مراد یہ نہیں ہے کہ تم صرف نام اور ایڈریس پہچان لو، یقیناً یہ نہیں ہے، ورنہ پیغمبر کو نام سے کون نہیں جانتا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ پیغمبر یہ اس آیت کے ذریعے سے، اس روایت کے ذریعے سے بیداری لانا چاہتے ہیں کہ بھائی بیدار ہو جاؤ، میری نسبت بھی تم نے میرے مقام نبوت کو قبول کر لیا تو وہاں تک تو آ گئے کہ جہاں تم زندگی بھر مسلمان رہو گے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میرے بھی مقام امامت کو نہ پہچانا، میرے بھی مقام امامت کو اگر نہ پہچانا تو مات میتۃ الجاہلیہ، تم جاہلیت کے موت پر مرو گے۔ اب یہ مقام امامت کیا ہے عزیزو؟ بس یہ مرحلہ کوشش کروں گا آج اگر حل ہو گیا، نہیں تو کل اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن غور کیجئے گا مقام امامت کیا ہے۔ یہ مقام امامت وہ مقام ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں، پوری کائنات میں اپنے اور تمام مخلوقات کے درمیان میں واسطہ فیض قرار دیا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ارشاد کیا تھا، بعض چیزوں کو خدمت میں آپ کی تقدیم کیا تھا، وہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ بات، کیا عرض کیا تھا کہ دیگر تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں
ان مخلوقات کے درمیان میں وہ ذات کے جو مشیت الہی اور ارادہ الہی کہلاتی ہے وہی واسطہ فیض ہے۔ اہل بیت اور امام کو اس اعتبار سے کہ یہ خدا اور ہمارے درمیان میں واسطہ فیض ہے، اس اعتبار سے پہچاننا اس امام کی معرفت کہلاتی ہے۔ اب یہ جو اس کا مقام ہے، یہ مقام اپنی حیثیت میں ہی غیب رکھتا ہے اپنے اندر۔ اب یہاں پہ تفصیلات بہت ہیں، انشاءاللہ کبھی خدا توفیق دے تو الگ الگ موضوعات ہیں اپنی جگہ پورے، لیکن یہ کہ بہرحال بعض اجمالی چیزیں عرض کروں گا تاکہ مطلب تک پہنچ سکوں۔ کیسے غیب ہے؟ اب غور کیجئے گا، کیسے غیب ہے؟ یہ مقام سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا نا، ایسے نہیں ہے۔ اس مقام کو جاننے کے لیے جب تک انسان اپنی روحانیت اور معنویت کو، اپنے ایمان کو بلند نہیں کرتا، تب تک اس امام کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا امام نے فرمایا امرنا صعب متعصب، ہمارا امر بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ مولانا صاحب نے تو بتا دیا تھا، ہمیں اتنا سخت نہیں لگا۔ یہ جو ہم نے کہا کہ بھئی مولانا صاحب نے بتا تو دیا کہ ہم نے بھی جی امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا امر کیا ہے؟ انتہائی سخت ہے۔ انتہائی سخت سے کیا مراد ہے؟ اب یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ۔ اب شعبان جب میرا مہینہ ہے تو کیا کرو؟ عام طور پر کیا معنی کیا جاتا ہے کہ بھئی شعبان میرا مہینہ ہے، میری محبت کے لیے روزہ رکھو۔ لوگوں نے کیا معنی کیا اس کا؟ پیغمبر کی محبت کے لیے روزہ رکھو، یعنی پیغمبر کی محبت کی خاطر روزہ رکھو۔ نہ، خاطر روزہ نہیں ہے۔ کیوں خاطر محبت نہیں ہے؟ یہ مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی میری خاطر 2 روزے رکھ لو، 3 روزے رکھو، نہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، میری محبت کے لیے روزہ رکھو، یعنی شعبان کی روزوں کی ریاضت کرو گے تو اس قابل بنو گے کہ میری محبت تمہارے دل میں آ سکے۔ لہذا یہ جو محبت اہل بیت ہے، یہ جو مودت کا مرحلہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم نے سمجھ لیا کہ رسالت کا امر، رسالت کا اجر جو اللہ اور رسول دونوں مل کر مانگ رہے ہیں، یہ اجر رسالت کا اجر جو مودت اہل قربہ اقربائے پیغمبر کی صورت میں ہے۔ ہم نے سوچا کہ ایک نعرہ حیدری لگائیں گے اور اقربا کی مودت، اجر رسالت ادا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا نعرہ کسی خاص جگہ پر کسی خاص کیفیت کے ساتھ یہ ہو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی بے معرفتی آئے گا اور نعرہ لگا کر چلا جائے گا تو اجر رسالت ادا ہو گیا۔ یہ نعرہ بھی جب تک معرفت کے ساتھ نہ ہو علی کا نعرہ کہلاتا ہی نہیں ہے۔ یہ نعرہ تو ہے ہی وہ کہ جو جب تک عمق جان سے نہ نکلے علی کا نعرہ ہی نہیں کہلاتا۔ یہ نعرہ آسان تھوڑی ہے، یہ نعرہ اس کے لیے نعرہ ہے، مثلا جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے اس وقت جب یہ نعرہ لگانے والوں کی گردنیں کٹ رہی تھیں، اس وقت میں ایک نعرہ بھی، وہ نعرہ اپنی معرفت کے ساتھ وہ ایک نعرہ بھی پہنچا دے گا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس امر کو اتنا آسان لے لیں کہ بغیر جانے بغیر پہچانے پر نعرہ لگا دیا اور پہنچ گئے۔ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ پیغمبر اس حدیث کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت کے لیے جب تک ریاضت نہیں کرو گے، جب تک اپنے آپ کو بلند نہیں کرو گے معنوی طور پر، تب تک ہمارا امر پہنچے گا۔ اب لہٰذا غور کیجئے گا، جب تک ہم اپنے آپ کو بلند نہیں کرتے تب تک بہت ساری چیزیں ہمیں خود بھی سمجھ میں آرام سے نہیں آتی، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا غور کیجئے گا۔ اب یہ اصول ہے، فلسفے میں بھی بحث ہے، عرفان میں بھی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا یہاں پر اس کی، لیکن اصول ذہن میں رکھیے گا، میں ایک مثال سے بھی سمجھا دوں گا کہ ہر وہ مخلوق جو اپنے درجہ وجودی کے اعتبار سے پہلے ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے، وہ بعد والے کی نسبت غائب بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر مسلط بھی ہوتی ہے۔ بات میں نے مشکل کہہ دی، اب آسانی سے بیان کر دیتا ہوں۔ اصول یاد رکھیے گا، اصول کیا ہے کہ جو بھی درجہ وجودی میں جو پہلے وجود میں آ گیا وہ بعد والے کی نسبت کیا ہوگا؟ پہلی بات اس کی نسبت غائب ہوگا، دوسری بات پوری طرح سے مسلط ہوگا۔
پوری طرح سے اس کے اوپر مسلط. اب مثال دوں اس کی. مثال یہ ہے ہماری روح ہمارے بدن سے پہلے خلق ہوئی ہے. ادلہ بہت سارے ہیں میرے پاس، لیکن تقریباً چونکہ یہ بات آپ سب کو معلوم ہوگی، کسی کو دلیل کی ضرورت ہو تو میں بعد میں دے دوں گا. لیکن روح ہماری ہمارے بدن سے پہلے خلق ہوئی ہے. ماں کے بدن میں جس وقت ایک خاص مرحلے پر بدن پہنچتا ہے اور قابلیت اتصال روح پیدا کرتا ہے تو پھر ماں کے رحم میں وہ روح آتی ہے. تو روح پہلے سے ہوتی ہے، بدن قابلیت پیدا کرتا ہے تو روح سے آ کر متصل ہو جاتا ہے. روح پہلے سے ہے، بدن بعد. اب چونکہ ہماری روح کا درجہ ہمارے جسم سے پہلے ہے، مقدم ہے، لہذا دو کام کرتی ہے روح. پہلی بات کیا کرتی ہے، ہمارے پورے بدن کے اوپر ہماری روح کا تسلط ہے. نہیں ہے تسلط ہمارے پورے بدن میں سر سے لے کر پیر تک جو کام کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ روح ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک حصے میں بھی روح کام کرنا چھوڑ دے، وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے یا مردہ ہو جاتا ہے. بس روح ہے سر سے لے کر ہر وقت کام کر رہی ہے، ہر وقت کام کر رہی ہے. دل دھڑکا رہی ہے، پھیپڑے چلا رہی ہے، آنکھ کان ناک منہ سب کچھ چلا رہی ہے. نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے؟ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، نظر نہیں آ رہی. نظر کیا آ رہا ہے ہمیں؟ بدن. نظر کیا آ رہا ہے ہمیں؟ اپنا بدن. کر کون رہی ہے؟ روح. اب غور کیجئے گا، روح ہی ہے. اگر یہ روح کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کان سے ذرا سا جدا کر دے، کان ہوتے ہوئے آواز، ناک کام کرتے ہوئے خوشبو. خواب میں یہی ہوتا ہے، آپ سو جاتے ہو، کان کھلا ہوتا ہے یا نہیں کھلا ہو، آواز آتی ہے، ناک کام کر رہی ہوتی ہے. ہاں، یہ میں نے پہلے دن کی گفتگو میں کیا تھا. اب جو پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں، میں خود بخود گفتگو ملا رہا ہوں. میں نے پہلے دن گفتگو کی تھی، وہاں پر آپ کو متوجہ بھی کیا تھا، عرض بھی کیا تھا کہ یاد رکھیے گا دوبارہ کام آئے گی یہ جہاں کام آئے. خواب میں کیا ہوتا ہے؟ ناک کھلی ہوئی ہے، سانس آپ لے رہے ہیں لیکن خوشبو. تو کیا ناک نے کام کرنا بند کر دیا؟ ناک نے کام کرنا بند کر دیا تو انسان فوت ہو جائے گا. کام کر رہی ہے ناک، لیکن آپ کو خوشبو نہیں آ رہی. کان بند نہیں ہوا ہے، اطراف میں آوازیں ہیں، کان میں بھی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو سنائی نہیں دے رہی. پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننے والا سو رہا ہے. بدن تو جاگ رہا ہے، زندہ بھی ہے، لیکن سننے والا سو گیا ہے. پس اس کا مطلب سنتا کوئی اور ہے. کان تو وسیلہ ہے، سنتا کوئی اور ہے. ناک وسیلہ ہے، سنتا کوئی اور. اب یہ جو میری روح پورے میرے بدن کے اندر ہے، انشاءاللہ مطالب کو اسی سے آگے کروں گا. آج صرف ایک چھوٹا سا مطلب بیان کروں گا، گفتگو کل انشاءاللہ ایگزیکٹلی یہیں سے آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نے مقام امامت اور غیبت دونوں سمجھانی ہے آپ کو، اور مقام بصیرت بھی سمجھانا ہے. یہیں سے بات شروع کروں گا، لیکن آج بس ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور بات ختم. اگر قبلہ روح ہمارے بدن سے پہلے خلق ہوئی ہے تو ہمارے بدن کے اوپر روح کا تسلط ہے. بھئی میں اپنے ارادے سے ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہوں، بہت فنکار ہو جاؤں گا، 2 کر لوں گا، 3 کر لوں گا، یہی ہے نا. بھئی ہم ایک ہی وقت میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، 2-4 کام اور کر لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں کر پاتے. لیکن میرے سر سے لے کر پیر تک ہر چیز میری روح کر رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ میری لمٹ کیا ہے؟ میری لمٹ یہ ہے کہ جیسے ہی کچھ کام اور بڑھیں گے تو پھر میں نہیں کر سکتا. مثلا اگر کوئی بولنے لگے اور میں اس کو سننے لگوں گا تو پھر بول نہیں سکوں گا آپ کے ساتھ. ایسا ہی ہے نا. اگر میں کوئی اور کام کرنا لکھنے شروع کر دوں تو پھر بول نہیں سکوں گا آپ سے. ایسا ہی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ابھی اپنی روح کے ساتھ کنیکشن زیادہ نہیں ہے. یہ وہ ہے جو اللہ نے فری میں مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے. یہ فری کا کام ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ میرا اپنے روح کے ساتھ ابھی ارتباط نہیں ہے. یہ جملہ رکھیے گا، میں نے کل یہیں سے گفتگو شروع کرنی ہے. ابھی میرا اپنی روح سے ارتباط زیادہ نہیں ہے، لہذا میں کیا ہوں؟ محدود ہوں. کچھ کام کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن عین اسی وقت میں میری روح میرے بدن کے سارے کام کر رہی ہے، اور جو میرے بدن کے سارے کام کر رہی ہے اس میں کوئی ایک کام کرنا اسے کیا کسی دوسرے کام سے روک رہا ہے؟ مثلا جب وہ دل دھڑکا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے کہ پھیپڑے بھی چلانے ہیں. ہاں، دل اور پھیپڑے کے ساتھ بھول جائے کہ گردے بھی چلانے ہیں. ان سب کے ساتھ بھول جائے کہ جگر بھی چلانا ہے. ہاں، کتنی چیزیں انسان کے سب کچھ چلا رہی ہے.
آنکھ ناک کان کے علاوہ اندر کا سارا سسٹم ہر چیز چلا رہی ہے اور ایک ہی وقت میں چلا رہی ہے، اور کسی چیز کی وجہ سے کہیں پر روح کو کوئی مانے کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ میری روح کا میرے بدن کے اوپر تشرف ہے، مسخر ہے، کنٹرول ہے۔ اور قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جو پہلے خلق ہو جائے وہ بعد والے کے اوپر مشرف ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو عزیزو بس اتنی سی بات اگر آپ کو یاد رہے گی تو امامت کی منزل خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ کیوں؟ پروردگار میری روح میرے بدن سے پہلے خلق ہو جائے تو میرے بدن کو اس طریقے سے اپنے اختیار میں رکھتی ہے کہ میرے پورے بدن میں کہیں پر بھی تصرف ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی چیز مانے نہیں آتی، کوئی مشکل نہیں آتی۔ میں خود اپنے ہی آپ میں اگر یہ کام کرنے لگوں تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں اپنے آپ سے ابھی اس وقت میں اگر اپنے معاملات میں دخل دینے لگوں گا تو مشکل ہو جائے گی۔ مثلا میں نہیں کر سکتا، میں اگر سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا نہیں کر سکتا، میں اگر دل کی دھڑکن ابھی اس وقت کنٹرول کرنا چاہوں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں محدود ہوں، میں ابھی روح کے ساتھ ارتباط میں نہیں آیا ہوں، لیکن میری اپنی روح کیا کر رہی ہے؟ ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، اور ایک کام اسے دوسرے کام میں کوئی چیز مانے نہیں ہو رہی، وہ جیسے چاہے میرے بدن کے اندر تصرف کرے۔ جب تک روح تصرف کرتی رہے گی میں کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گا، روح کے تصرف سے ہلاک نہیں ہوں گا۔ میری روح جیسے مرضی چاہے تصرف کر لے، میں ہلاک نہیں ہوں گا۔ تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میری روح میرے بدن سے پہلے خلق ہوئی ہے، اس لیے اسے میرے پورے بدن کے اوپر تصرف ہے۔ یا اللہ تو نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ بھئی اب میں پیغمبر سے پوچھ رہا ہوں یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی اسی ایک نور سے ہیں۔ پس محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا ہے، پس ساری کائنات بعد میں خلق ہوئی ہے۔ نور محمد و آل محمد پہلے سے موجود ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دو، جیسے میرے بدن میں روح ہے ایسے ہی پورے کائنات میں نور محمد و آل محمد ہے۔ جیسا میری روح میرے بدن پر تصرف رکھتی ہے، اسی طرح سے محمد و آل محمد پوری کائنات پر تصرف رکھتے ہیں۔ تو جب تصرف رکھتے ہیں تو جہاں دل چاہے جیسا مرضی تصرف کر لے، جب چاہے سورج کو واپس پلٹا دے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جب چاہے ستارے کو دروازے پہ اتار لے۔ پوری کائنات پوری کائنات کا تصرف ہے، امام روح کائنات ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، امام روح کائنات ہوتا ہے۔ جو روح کائنات ہو اسے اس کائنات میں تصرف کرنے کے لیے نہ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی کام کوئی خلل ڈالتا ہے، چونکہ روح کائنات ہے۔ عام طور پر آپ نے سنا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسٹرانومی میں کوئی ایک ستارہ سیارہ ادھر ادھر ہو جائے تو پوری دنیا پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ لہذا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب اتنا پرفیکٹ نظام تھا، تم کہتے ہو سورج پلٹ گیا، تم کہتے ہو سورج یا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اب جواب یہی ہے، وہ روح کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جسے چاہے جہاں پلٹا دے۔ جب یہ تصرف کرتے ہیں تو خلل واقع نہیں ہوتا۔ یہ روح ہے، مالک کائنات ہے، وہ مالک کائنات کہ جو مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے، یہ ہے معصومین کا سب سے بڑا۔ اس دن کسی نے سوال کیا تھا، اچھا سوال تھا، کہ معصومین کے پاس اگر علم ہے، معصومین کے لیے پاس اختیار ہے، تو پھر ان کا کیا درجہ؟ جو اس قدر اختیار رکھتا ہو وہ نجات انسانیت کے لیے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، عیسیٰ اس منزل اختیار پر پہنچ کر کوئی خدا کی رضا کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہے، اسے حق ہے کہ وہ امام زمان کہلائے، اسے حق ہے کہ وہ زمانے میں حسین کہلوائے۔ حسین علیہ السلام اپنے ساتھ قربانیاں لے کر چلے ہیں، اور حسین پر قربان کرنے کے لیے اہل بیت اپنے ساتھ قربانیاں لے کر چلے ہیں۔ ان بڑی قربانیوں میں سے اہم قربانی جناب مسلم ابن عقیل کی قربانیاں ہیں۔ یہ حسین کا وہ بھائی ہے کہ جس نے حسین پر اپنے سارے بیٹے قربان کر دیے۔ 4 بیٹے اللہ نے جناب مسلم کو دیے،
دو بیٹے حضرت کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، دو بیٹے وہ ہیں جنہیں لے کر گئے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے مسلم کی شہادت کے بعد دونوں شہزادے قید ہوئے ہیں، 1 سال کے بعد ہوئے ہیں، 1 سال کے بعد ہوئے ہیں، لیکن یہ کربلا کی شہادتوں سے جدا نہیں ہیں۔ یہی وہ کربلا کا اصل پیغام ہے۔ اگر تم کربلا کی فکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جب جہاں شہید ہوگے، قتل ہوگے، کربلا کے ساتھ ہوگے، یہی تو کام ہے، یہی تو معنی ہے حسین کے ساتھ محشور ہونے کا۔ اپنے آپ کو حسینی بنا لو، تمہاری قیامت خود بخود حسینی ہو جائے گی۔ بچے قید میں ہیں، زندان بان کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک دن کسی طرح سے ہمت کر کے ایک بھائی نے ہمت کر کے اسے بتا دیا کہ ہم ہیں کون۔ یہ سننا تھا کہ مسلم کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے گھرانے کی اولاد ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر رونے لگا، دونوں بھائیوں کو آپس میں ملوایا اور پھر کہنے لگا کہ میں کوئی خدمت اگر ہوتی کر دوں۔ شہزادوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا ممکن ہے تو ہمیں کسی طرح سے مدینہ پہنچا دے۔ کہ شہزادوں میں غلام ہوں، زندان بان ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ کہ کیا کر سکتا ہے؟ کہ بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی جان پر کھیل کر آپ کو آزاد کر دوں۔ کیا کر سکتا ہے آزاد؟ کہاں کر سکتا ہوں شہزادوں، لیکن ایک شرط پہ آزاد کروں گا۔ دونوں شہزاد چھوٹے بچے ہیں، بعض روایت نے 9، 10، 11 یا 12، اس سے زیادہ عمر نہیں لکھی۔ 11-12 سال کے بچے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر اسے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا جو تو ہم سے شرط لگا رہا ہے؟ سال کے بعد تو میں نے بھائی کی شکل دیکھی ہے، سال کے بعد تو نے زندان، ہمارے پاس ہے کیا؟ پیسہ نہیں ہے، ہم تجھے دے کیا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بس ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا بس شرط اتنی ہے شہزادوں آزاد کر دوں گا، لیکن قیامت کے دن اپنی دادی فاطمہ سے میری شکایت نہ کر۔ آزاد کر دوں گا لیکن وعدہ کر کے جاؤ کہ میری شفاعت کرو گے۔ شہزادوں نے جب وعدہ کر لیا، اس نے آزاد کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت مسلم کو کوفہ میں راستہ نہ ملا، چھوٹے شہزادوں کو راستہ کہاں سے ملتا؟ پورا دن کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے، پھر نہر کنارے پہنچ گئے۔ رات کی تاریکی کے خوف سے نہر کے کنارے درخت پر دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر بیٹھ گئے۔ صبح کو حارث ملعون کی کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے۔ اب جو پانی میں عکس دیکھا، 2 چاند سے چہرے چمکتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ نگاہ کی، بہت ہی پیارے بچے، بڑے ہی خوبصورت بچے، بڑے پیار محبت سے نیچے اتارا، پانی کچھ ہاتھ میں جو کھانے کو تھا دیا۔ بچوں میں جان آئی تو پوچھا کون ہو؟ ڈرتے ڈرتے بچوں نے بتا دیا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ مومنہ تھی، کہنے لگی بچوں میں کوشش کرتی ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بس چاہتے ہیں کسی طرح سے مدینہ پہنچا دے۔ کہنے لگی میں کنیز ہوں، ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں تمہیں گھر لے جا کے چھپا دیتی ہوں اور پھر کوشش کروں گی کہ تمہارے لیے کوئی انتظام ہو۔ میں اس نیت سے لا کے گھر میں رکھا تھا، تہخانے میں چھپا کے رکھا تھا۔ یہاں شہزادوں نے جب کچھ دنوں کے بعد کھایا پیا، تھوڑا سا امن ملا، شہزادے سو گئے۔ خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں، دادا علی مرتضیٰ آئے ہیں، بابا بھی ساتھ ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں شہزادوں بس اب تمہاری اور ہماری فرقت ختم ہونے والی ہے۔ شہزادے ایک مرتبہ جاگے، ایک دوسرے کو خواب سنا کے گلے مل کر رونے لگے۔ بس اسی اسنا میں کسی بھائی کی سسکی بلند ہوئی، وہاں ملعون حارث کے کانوں میں سسکی پہنچی، دوڑتا ہوا نیچے پہنچا۔ اب جو شہزادوں کو دیکھا، کہا جو گوہر میں پورے کوفہ میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، یہ گوہر تو میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ بالوں کو پکڑ کے ننھے ننھے چہروں پر تماچے لگائے، اس کے بعد شہزادہ کا رسی سے باندھا، اپنے غلام اور بیٹے کو لے کر بچوں کو گھسیٹتا ہوا نہر کنارے لے کر آیا۔ بچوں نے بڑا التماس کیا، کہا کہ ہمیں بیچ دے۔ کہا نہیں بیچوں گا نہیں۔ کہا ہمیں مدینہ لے جا، ہم تجھے منہ مانگی رقم دلوا دیں گے۔ کہا نہیں میں امیر کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بس پھر آخری کام یہ کر، ہمیں امیر کے پاس لے چل۔ کہاں لے کر جاؤں گا، لیکن صرف تمہارے سروں کو لے کے جاؤں گا۔
بس شہزادوں نے دیکھا کہ یہ بات نہیں مانے گا، کہا بس ایک مرتبہ اتنی اجازت دے لے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کاش مسلم کے بچوں سے سمجھ آ جائے کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ شہزادوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا احکم الحاکمین، ہمارے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کرنے والا تو ہے۔ بس اس کے بعد جب شہزادے فارغ ہوئے، پہلے بڑا بھائی دوڑ کر گیا، کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے، چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے۔ بس اس نے ایک مرتبہ جھنجلا کے تلوار کا وار کیا، پہلے بڑے بھائی کا سر قطع کیا، لاش کو نہر میں ڈالا۔ راوی کہتے ہیں بڑے بھائی کی لاش نہر میں ایسے ٹھہر گئی جیسے چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو قطع کیا، اس کی لاش کو اٹھا کر نہر میں پھینکا۔ بس جیسے ہی دوسری لاش آئی، بھائی نے بھائی کو بغل سے لگایا، دونوں کی لاش پانی کی تہ میں بیٹھ گئی۔ یہ ملعون سروں کو تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد ملعون کے پاس پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے ابن زیاد بڑا شقی القلب شخص تھا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے جب اس نے حضرت مسلم کے شہزادوں کے سر باہر نکالے، عزیزو اتنے خوبصورت تھے مسلم کے شہزادے کہ جب ابن زیاد کی نظر پڑی 3 مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، 3 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھا، سر پیٹ کر کہتا ہے ملعون اتنے چاند سے چہروں پر تجھے رحم نہ آیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین الذین ظلموا۔ سامعین محترم تشریف لاتے ہیں ذاکر اہل بیت جناب اعجاز حسین جھنڈوی صاحب، بارے دیگر باواز بلندتر صلوات۔